جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا ٹول ہمارے پاس ہے ماسک۔ ماسک جیسے منہ پہ ہم ماسک پہنتے ہیں، اس کے نیچے جو ہمارا چہرہ ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی ماسکنگ کا استعمال کسی چیز کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم ماسک آن کریں گے تو ایک راؤنڈ شیپ کی شکل ہمارے سامنے آ گئی، اور نیچے بٹن جو ہے وہ ابھی انیبل نہیں ہے۔ تو جب ہم اس کو انیبل کریں گے تو جو اس دائرے کے نیچے اس ماسکنگ کے نیچے کا جو ٹیکسٹ ہے، جو بھی چیز ہے وہ کور ہو جائے گی، وہ نظر آنا بند ہو جائے گی۔ جیسے ہم نیچے یہ والا موبائل نمبر ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو انیبل کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ جتنے حصے کو ہم کور کریں گے اتنا ہی حصہ ختم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں اور کیا آپشن ہے؟ اب یہ ان ماسکنگ ہے، یعنی جو اس دائرے کے اندر آئے گا وہ نظر آنا بند ہو جائے گا، اس پہ ماسک لگ جائے گا۔ اگر ہم آؤٹ کریں، آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو دائرے کے اندر ہے وہ نظر آئے، باقی نظر نہ آئے۔ تو اس طریقے سے صرف جو دائرے کے اندر ہے وہ نظر آ رہا ہے، جو باہر ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے جی، ہمارے پاس یہ ایک ماسک لگا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو پلس کے یا اس کو کاپی یا پلس کے سائن پہ کلک کر دیں گے تو دوسرا ماسک آ جائے گا، اور پلس کے سائن پہ کلک کریں گے تیسرا آ جائے گا۔ تو جتنی ہم چاہیں یہاں سے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ کاپیاں ہم اس کی بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں 14 ماسک ہمارے پاس ایڈ ہو گئے۔ ہم اس کو مائنس کے سائن سے یہاں سے ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے بیزیئر موڈ۔ بیزیئر موڈ کیا ہے؟ ابھی یہ بیزیئر موڈ میں ہے کہ ہم اس کے نوٹس کو ہلا جلا سکتے ہیں، آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ والا، یہ اس کا موومنٹ موڈ ہے۔ اس کو سلیکٹ کر کے ہم جب کلک کریں گے تو اس کو ہم اٹھا سکتے ہیں، اٹھا کر ادھر سے ادھر لے جا سکتے ہیں۔ اب اس کے نوٹ کام نہیں کریں گے کیونکہ یہ موومنٹ موڈ میں ہے۔ دوبارہ اس کو نوٹ کو وہ کرنے کے لیے، انیبل کرنے کے لیے ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ نوٹ جو ہے دوبارہ ہم اس کی چینجنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اب یہ 4 نوڈ ہمیں نظر آ رہے ہیں، 1 2 3 اور 4۔ اگر ہم اس پر کلک کر دیں تو 3 رہ جائیں گے، کلک کر دیں 2 رہ جائیں گے، کم سے کم 2 ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ والے پر کلک کریں تو وہ دوبارہ سے نوڈ کو ایڈ کر دے گا، اس کے ساتھ میں ایڈ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ کار ہے اس کا، جتنے بھی ہم نوڈ چاہیں اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ بٹن ہے، یہ اسکیل کا ہے کہ ماسکنگ چھوٹی بڑی کرنی ہے اس کے لیے، اوکے۔ اس کے ساتھ روٹیشن کا ہے کہ ماسک کو روٹیٹ کرنا ہو، اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم بند کرتے ہیں۔ اچھا جی، ماسک کے بعد ہمارے پاس ہے فونٹس۔ فونٹس میں بلٹ ان فونٹ ہیں۔ فونٹس کے فولڈر میں یہاں پہ آپ جائیں گے، اس کے اپنے بلٹ ان فونٹ ہوتے ہیں، وہ ہیں، چیک کر لیجئے جب آپ اس کو انسٹال کریں گے تو آپ کے پاس کون سے فونٹس ہیں۔ اس کے بعد ہے مائی فونٹس۔ مائی فونٹس میں یہاں پہ دیکھیں ایک پلس کا سائن بنا ہوا ہے اس جگہ میں، یہاں پر آپ کوئی بھی فونٹ ڈاؤن لوڈ کر کے جس کی فارمیٹ TTF ہو وہ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے تو یہاں پہ آپ اس کو یہاں سے لا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی شاید ایک فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اس میں لایا ہوں کہ نہیں لایا ہوں، عمر نستعلیق میں لے کر آیا ہوں۔ تو اس پہ کلک کریں گے، یا آپ کو آپ کے جو ہے اسٹوریج میں لے کر چلا جائے گا۔ ظاہر بات ہے ڈاؤن لوڈ کے اندر آپ کا وہ چیز آئے گی۔ تو ڈاؤن لوڈ میں میں نے کچھ ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں، آپ بھی ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ جیسے یہ ایک سولوس فونٹ ہے، TTF کی فائل ہونی چاہیے، ایکسٹینشن اس کی ٹرو ٹائپ فونٹ، جو ونڈو کے فونٹ ہوتے ہیں وہی یہاں پہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کو یہاں پہ چیک لگائیں گے، اور نیچے ہے کہ ایڈ سلیکٹڈ، چونکہ یہ پہلے میں نے ایڈ کیا ہوا ہے تو ضرورت نہیں ایڈ کرنے کی، دوبارہ سے بیک کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جتنے بھی آپ کے جو فونٹ ہوں گے آپ کی مرضی کے، اپنے عربی، اردو، انگلش وغیرہ کے اسپیشل فونٹ جو ہیں، وہ جیسے یہ اسپیشل فونٹ ہارڈ فونٹ ہے وہ میں یوز کرتا ہوں، تو اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو اس نے نمبرز کو جو ہے وہ ریکگنائز نہیں کیا، صرف ٹیکسٹ کو ریکگنائز کیا، ٹھیک ہے۔ یہ فونٹس کا جو ہے چیپٹر ہو گیا، اس کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں۔ اس کو ہم انڈو کرتے ہیں یہاں سے۔ انڈو کا مطلب ہے کہ جو ایکشن ہم نے کیے ہیں پچھلے 2-4 وہ ختم کر دے گا۔ اس کے بعد ہے بولڈ۔ بولڈ یہ ہے کہ ٹیکسٹ کو ہم کتنے حصے کو، کسی بھی چھوٹے سے حصے کو ہم بولڈ کر سکتے ہیں، جس میں چاہتا ہوں کتنے حصے کو بولڈ کروں، سارے کو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں بولڈ ہو گیا، اٹیلک، انڈر لائن، اور یہ ساری فارمیٹنگ جو ہے ختم، صرف سمپل ایک لائن جو ہے اس میں آ جائے گی۔ تو یہ بیسک ٹیکسٹ کے آپشن ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کرو۔
کرو میں یہ ہے کہ ہم اس کو بینڈ کر سکتے ہیں اس طریقے سے. اگر میں یہاں سے انڈو کرتے ہیں، بند کرتے ہیں اس کو، نمبر ہٹا دیتا ہوں. اب میں اس کو کرو کرتا ہوں تو یہ جو اسکول وغیرہ کے مدرسے وغیرہ کے نام ہوتے ہیں، یہ لوگو بنایا جاتا ہے، اس میں جو ٹیکسٹ کو ہم کسی راؤنڈ شیپ کے اوپر اس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انڈو کرتے ہیں اس کو. اس کے بعد ہمارے پاس ہے بیک گراؤنڈ. بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس ٹیکسٹ کا جو ہمارے پاس ہے وہ ہمیں بعض لوگ جو ہیں وہ ایک ریکٹینگل بناتے ہیں، اس کو کلر دیتے ہیں، اس کے اوپر ٹیکسٹ لکھتے ہیں، لیکن وہ چیز یہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس کو آن کریں گے، وہی دو ٹائپ کے کلر ہمارے پاس ہیں. کلر ہے، گریڈینٹ ہے، تو بھی آپ لینا چاہیں. سنگل کلر ہے، اور اس میں پیڈنگ ہے. لیفٹ پیڈنگ ہم نے پڑھا ہے پیچھے، تھوڑا سا ہمیں سرکل زیادہ مل جائے گا. اور یہاں پہ رائٹ پیڈنگ ہے، ٹاپ پیڈنگ ہے، تھوڑا مارجن ہمیں زیادہ مل جائے گا جتنا ہمیں چاہیے. اور یہ ریڈیس اس کے کارنر جو ہیں وہ راؤنڈ اور شارپ کرنے کے لیے استعمال میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بیک گراؤنڈ. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس طریقے سے بیک گراؤنڈ لگانے سے اب ٹیکسٹ کے ساتھ ہی وہ بیک گراؤنڈ رہے گا. ٹیکسٹ چھوٹا کریں گے، بیک گراؤنڈ چھوٹا ہو جائے گا. ٹیکسٹ بڑا کریں گے، بیک گراؤنڈ بڑا ہو جائے گا. اس کو کہیں موومنٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ہی چلا جائے گا. ٹھیک ہے، ہم اس کو انڈو کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے الائن. الائن سمپل ہے، رائٹ الائن ہے، سینٹر الائن ہے، اور لیفٹ الائن ہے. اس کو جسٹیفائی کو انیبل کریں گے تو جسٹیفائی کو انیبل کرنے کے ساتھ یہ لیفٹ رائٹ ہوگا، یعنی اس نے سیکنڈ جو نمبر ہے اس کو پیراگراف کی شکل میں ہمارے سامنے جسٹیفائی کر کے لے کر آ گیا. تو یہ بھی الائنمنٹ ہے، سمپل آپشن ہے. اس کے بعد ہے اسپیسنگ. اسپیسنگ کیا ہے؟ اسپیسنگ دو طرح کی ہوتی ہے. جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس میں لیٹرز یعنی حروف کے درمیان اسپیس کرنا، دیکھیں ہر حرف دوسرے سے کچھ فاصلہ لے رہا ہے، اس کو کلوز بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ورڈز الفاظ کے درمیان، یعنی موول ایک لفظ ہے اور گرافکس دوسرا لفظ ہے، اور نیچے نمبر جو ہیں وہ بھی الگ الگ لفظوں میں ہیں، تو وہ لفظ کے حساب سے اسپیسنگ دے گا. تو اردو عربی لکھتے ہوئے ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے، کیونکہ آٹو کرننگ اس میں آپشن نہیں ہے، تو اسپیس بہت زیادہ آ جاتی ہے اردو میں، عربی میں. تو یہاں سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے یہ لائن اسپیسنگ ہے، اوپر سے نیچے لائننگ جو ہے یہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ آؤٹ لائن ہے. اس کے بعد جو ہے یہ ٹول، یہ والا ٹول آؤٹ لائن کا ہے، اس کو ہم نے انیبل کیا. وہ کلر کے جہاں پہ بھی یہ دو آپشن آئیں گے وہ میں نے جو پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، نمبر 2 ویڈیو میں، کہ یہ کلر دونوں قسم کے ہمارے پاس ہیں. اب آؤٹ لائن ہے تو ہم آؤٹ لائن ریڈ، بلیک یا کوئی اور کلر یہاں سے جا کر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ نیچے آئیں گے کلر اسٹروک ہے، کتنا ہمیں کلر کی جو ہے وہ چاہیے، موٹائی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی اسٹروک کی، آؤٹ لائن کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد شیڈو. میں ذرا آؤٹ لائن بند کر دیتا ہوں تاکہ شیڈو کو سمجھ میں آسان ہو. شیڈو پہ کلک کریں گے. شیڈو میں بھی وہی کلر ہے کہ آپ سنگل کلر شیڈو دے سکتے ہیں. اس میں آئی تھنک گریڈینٹ نہیں ہے، جیسے بلیک کلر میں نے دیا. اوپیسٹی اس کی ہے کہ آپ کو ڈم کرنا ہے یا فل کرنا ہے، 100% اوپیسٹی اس کی یہ چیز ہوتی ہے. اس کے بعد ریڈیس، اس کا پھیلاؤ کتنا کرنا ہے آپ نے، جتنا رہنے دیں اس کو 7 پہ. اس کے بعد ہے آؤٹر گلو. اس کے بعد کا جو گلو ہے اسے کو زیادہ گلو آ جاتا ہے. یہ دیکھیں، اس کو انیبل کیا. اب اس کا ریڈیس زیادہ کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اس کی اوپیسٹی کم کریں گے. اس طریقے سے ہم اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. اچھا، اب یہاں پہ ہے اس کا آف سیٹ. آف سیٹ ایکس وائی میں آتا ہے. تھوڑا سا ہم اس کو ایکس پوزیشن پہ 26 پہ لے جائیں گے اور وائی پوزیشن میں ایسے. تو اس طریقے سے ہم شیڈو کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے انر شیڈو. انر شیڈو جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کو میں ذرا ٹیکسٹ کو فونٹ میں جا کر کچھ بولڈ قسم کا فونٹ لے کر آتا ہوں، جیسے میمی فونٹ ہے یہ. اب میں نے اس کو سمجھیں ادھر آ کر انر شیڈو پہ گئے ہیں، انیبل کیا ہے. اب یہ ٹیکسٹ کے اندر جو شیڈو ہے اس کو ہمیں یہ بتائے گا. دیکھیں اس کے اندر کی جو ہے وہ آؤٹ لائن جا رہی ہے شیڈو کی. اس کو پھر ہم دائیں بائیں ہلا کر اس کی ایک شیپ حاصل کر سکتے ہیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے، یہ ٹو کرتے ہیں اس کو.